فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے القاء کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب آپ خوف محسوس کریں اس کے بارے میں، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پس اس کو پھینک دیں سمندر کے اندر، وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہیں کھانا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ، اور اس کو بنا دیں گے من المرسلین، بھیجے ہوئوں میں سے، یعنی رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ، تو پھر اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن جائے۔ ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان، اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اولاد میں شامل کر لیں، بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے، مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے بعد یہ خطرہ لاحق تھا کہ یہ قوم فرعون اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اوحینا، ہم نے وحی کی۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ ہے وحی بمعنی القاء ہے، کہ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ان کے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور وحی کی صورت میں نبوت اور رسالت مراد نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی فرشتوں کا آنا اور کلام کرنا یہ ثابت ہے، جس طرح کہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کلام کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی طرف سے میں یہ بشر کی صورت اختیار کر کے آئے اور بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو اس طرح کی صورت تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان ارضعیہ، آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب آپ کو خوف محسوس ہونا، یا فرعون کے لشکر کو اس کا علم ہو چکا ہے اور وہ اس کے قتل کے درپے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، صندوق میں اس کو بند کر کے سمندر کے سپرد کر دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اس کے بعد ہم آرڈر کر رہے ہیں نا، حکم دے رہے ہیں، تو خوف نہیں کھانا، نہ ہی غم کھانا ہے کہ کیا ہوگا۔ پہلے یہ ہے کہ یہ تو چلو قتل، لیکن ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے بھی دور، اور پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہوگا، اور پھر ہو سکتا ہے سمندر میں ڈوب جائیں، اتنے خدشے آ سکتے ہیں، لیکن فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے ماننا چاہیے، پھر مزہ آتا ہے ایمان کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعام عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم اور آرڈر آ جائے اور 50 بہانے بنا کے، اور جب 50 بھی فیل ہو جائیں، پھر کہتے ہیں منیا ہے جی، تو پھر اسی طرح کے انجام اور اسی طرح کا نتیجہ اور اسی طرح کے معاملات ہوں گے نا۔ تو فرمایا ولا تخافی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، بغیر خوف و خطر کے اس کو ماننے کی طرف آئیں، تو فرمایا انا رادوہ الیک، خوشخبری بھی سنا دی کہ یہ واپس آئے گا آپ کے پاس، یہ ہم اس کو لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اس کو رسول یعنی رسالت بھی عطا کریں۔ فالتقطہ آل فرعون، تو پھر جناب سیدنا ام موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ نے اسی طرح کیا، ان کو صندوق میں بند کیا اور سمندر کے حوالے کر دیا۔ تو فالتقطہ آل فرعون، تو چلتے چلتے آل فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اٹھایا، اور اٹھا کے جا کے اس کے معلم میں پیش کر دیا۔ اب انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس صندوق کے اندر کوئی اور خزانہ نہیں ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بچہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا۔ تو فرمایا اس کو انہوں نے پکڑا
اور کھولا اور اپنی جو ہے وہ گھر کے اندر اس کو اس طرح پالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ مُحَاذَرًا، ان کی یہ جو عداوت والی فساد والی روش تھی اور جو شرک وہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو رب کہلوا رہا تھا نا، وہ ان کے اس مشن کا اور ان کے سارے قائد اور نظریات کا کیا تھا؟ دشمن تھا۔ اب یہ نہیں منڈا منڈا پاؤں والا بھی مومن نہیں ہوتا نا، مشرک بھی ٹھیک ہے، شرک کرنے والا بھی ٹھیک ہے، مورتیوں کی پوجا کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو ایک اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، دشمنی ہوتی ہے مومن کی کس سے؟ ایسے مشن سے جو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے جب کسی چیز کی نفرت دل میں نہیں ہوگی نا، انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ تجھے تھوڑا درمیانی رستہ کر لو، آپ ان بتوں کی بھی پوجا کر لیا کریں، ہم آپ کے الہ کی بھی پوجا کر دیا کریں گے۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام کو کہ واضح حکم ان کو دے دو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم سورج چاند لے آؤ لیکن میں جس عقیدے کے اوپر پکا ہوں اس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں۔ اور یہاں میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شرک کرنے والا ہے وہ اپنے عقیدے کے اوپر پکا ہے، لیکن ایک جو توحید پرست ہے اس کو کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے اندر اس اعتبار سے ڈھیل اختیار کرے کہ شرک کی طرف مائل ہو جائے یا شرک کے لیے بطور سند اور دلیل بن جائے یا اس کے لیے بھی تالیف قلب کا بن جائے کہ یہ بھی سمجھتا ہے اے بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے، یہ خصوصاً اس معاملے کے اندر کہ جو بات درست ہے وہی درست ہے اور جو اس کے خاص طور پر مخالف ہے وہ کسی صورت درست نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، اور گناہ گار اور خطا کار اور ظالم اور جابر جو ہوتا ہے اس کا وقتی عروج ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر ہی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دو جرم ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو مرنے سے پہلے ملتی ہے، چاہے تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، اس کی سزا کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے اس دنیا میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، تو اس کو اس کی سزا دنیا میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ملے گی، اور اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے جو ظلم کرنے والا، ظالم شخص بھی کچھ نہ کچھ اپنی اس سزا کو بھگت کے جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ظالم تھے، خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور پھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہیں تو پھر بھی ان کے جو حواری اور دیگر لوگ تھے انہوں نے قتل کا مشورہ دیا کہ اس بچے کو کیا کر دیا جائے، یہ صاف ظاہر ہے کسی نے اسی ڈر سے پھینکا ہے نا کہ قتل نہ کر دیا جائے، تو اب یہ ہمارے پاس تو پہنچ گیا اور اسی بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہی ہوگا، تو لہٰذا ایسے کرو کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی نا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سیدہ آسیہ ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں میں سے تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے بہت کم جو ہے وہ کامل ہوئے ہیں، جن میں سے ایک سیدہ آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، اور اس طرح جناب مریم علیہ السلام ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس طرح ایک اور حدیث میں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اب یعنی اس طریقے سے پہنچ ہی گیا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو قتل تو نہ کیجیے نا، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نفع کا باعث ہو، فائدے کا باعث بن جائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، یعنی وہ صاحب اولاد نہیں تھا، وہ بھی کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، ہے ویسے رب اعلیٰ اپنے آپ کو لیکن صاحب اولاد تو اللہ بتانا تو چاہتے ہیں نا، اگر بندہ غور کرے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیں اگر وہ رب ہوتا تو کبھی بھی یا تو یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میری یہ خواہش ہی نہیں ہے کیونکہ رب کی اولاد، ویسا بھی نہیں، اس کی خواہش تھی اور اسی کے لیے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا کہ خواہش نہیں تو پھر نکاح کیوں کیا تھا؟ نکاح کیا اسی خواہش کے لیے، پھر اللہ نے محروم رکھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے انبیاء کی طرف نسبت کرنے والے، اور اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ عیسائیوں میں چلے گئے، وہ سب سے زیادہ ان کو پوچھتے ہیں، تمام مدد کے لیے، استعانت کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، لیکن ان کو بھی کیا تھا کہ 16-17 لوگ تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ پھانسی دے دے گی، حالانکہ ایسے تو نہیں تھا لیکن ایسا معاملہ تھا، ان کو اٹھا لیا گیا آسمان پہ، اللہ نے پھانسی سے بچا لیا ان کو، ٹھیک ہے، تو وہ آج اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں یعنی آسمان پہ موجود ہے اور وہ قرب قیامت آئیں گے۔ اسی طرح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ مشکلات سے مشکلات تک کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے، یعنی بچپن سے لے کے، اور پھر جب خلافت ملی ہے تو اس دور کے اندر بھی دیکھ لیں کہ خود ان کو اسی دورانیے کے اندر جو ہے وہ شہادت بھی پیش کرنی پڑی ہے، یعنی اس میں
مقصد کیا ہے کہ الہ اور مشکل کشا کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو الہ اور مشکل کشا ہو اس پہ کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو لستکثرت من الخیر، ساری خیریں جمع کر لیتا ہوں، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں آتی اور اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی اور اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور معبود حقیقی ہے. تو فرمایا عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا. اور جناب سیدہ آسیہ نے جو بات کہی وہ اسی طرح ان کے لیے قرۃ عین بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ان کو توفیق دے دی اور وہ بات کے اندر ایمان بھی لے آئیں. واسبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اب صاف ظاہر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب ان کو پھینک دیا گیا، سمندر کے حوالے کر دیا گیا، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو یہ معاملات ایک ماں کے لیے بڑے دشوار گزار ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ فؤاد ام موسیٰ فارغا، اب کوئی اور چیز نہیں تھی. دل جس طرح اڑ جاتا ہے یا ہنسلی کو آ جاتا ہے یا انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا معاملہ بن گیا. انکارت لتبدی بھی، کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا. قریب تھا کہ وہ کہہ دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قتل نہ کرو، یعنی کہ فریاد کرتی، داد رسی کے لیے ان کے سامنے پیش ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں لولا ربطنا قلبی، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. اللہ تعالیٰ بھی ومکروا ومکر اللہ، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے نا. اور جو اللہ پہ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں نا، یعنی اللہ نے جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہتری کے اوپر جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے فیصلوں کو ماننا، اس میں خیر بڑی ہوتی ہے. لولا ربطنا علی قلبک لتکون من المؤمنین، تاکہ یہ کیا ہو جائے، ہماری یہ جو بات پہلے ڈالی تھی نا اس کے دل کے اندر کہ ہم اس کو، آپ نے دودھ پلاتے رہنا ہے، جب اس کو ڈر جائے تو سمندر میں پھینک دینا ہے، خوف نہیں کرنا، ہم اس کو بچائیں گے بھی صحیح، پھر آپ کی طرف لوٹائیں گے بھی صحیح، اور اس کے بعد اس کو نبوت اور رسالت بھی عطا کر دیں گے. ان ساری باتوں کے اوپر اس کو کیا ہو جائے، یقین ہو جائے. مزید یہ واقعہ صدق اللہ العظیم.